السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک کوشچن ہے جو آپ لوگ کو اس کا آنسر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوشچن کا آنسر دیتے ہیں تبھی آپ لوگ کو اٹینڈنس ملے گا، ٹھیک ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ جب مصنف فرائض الغسل کے بارے میں بول رہے تھے تو وہاں پر فرائض الغسل نہیں، فرض کس کے بارے میں بتا رہے تھے؟ طہارت کے بارے میں۔ کیا بولے تھے؟ فرض الطہارت۔ یہاں پر مصنف جو ہے فرض لفظ جو ہے وہ مفرد کا استعمال کیے ہیں، اور پھر یہاں پر جو سنت ہے وہاں پر مصنف جو ہے سنن جمع یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض الطہارہ بولنے کے وقت فرض لفظ کو جو ہے مفرد یوز کیے، اور پھر سنن الطہارہ بولنے کے وقت کیا بتائیں؟ جمع بتائیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگ ڈھونڈ کر بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ سنن الطہارہ پڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ طہارت، وضو کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ تو سنن الطہارتی پہلی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ۔ اگر کوئی وضو کرنے والا آدمی، مطلب جیسے کہ ایک آدمی سو رہا تھا، سو کر اٹھا اور پھر ظہر کی اذان ہو چکی ہے، تو ابھی اس کو کیا کرنا ہے؟ وضو بنا کے مسجد جانا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی سو کر اٹھا ہے تو اس کو ایک ٹب پانی رکھا ہے، تو ڈائریکٹ ٹب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنا ہاتھ دھلنا ہے، پھر اس کے بعد ٹب سے پانی لے کر وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل الیدین قبل ادخالہما، دونوں ہاتھوں کو دھلنا، دونوں ہاتھ کو دھل لینا چاہیے۔ قبل ادخالہما، وہ دونوں کو داخل کرنے سے پہلے، الاناء، برتن میں، مطلب اپنے دونوں ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھل لینا چاہیے۔ کب؟ اذا استيقظ المتوضئ، اگر متوضئ جو وضو بنانے والا جو آدمی ہے وہ بیدار ہوا ہے، من نومہ، اپنے سونے سے، مطلب جب سو کر اٹھا ہے تو ڈائریکٹ وضو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارا پانی ایک بالٹی میں رکھا ہے، تو ایک بالٹی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں گھسانا ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھلنا ہے۔ ہاتھ دھلنے کے بعد اس بالٹی سے پانی نکال کر کیا کر سکتا ہے؟ وضو بنا سکتا ہے۔ لقولہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استيقظ احدکم من منامہ فلا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے اٹھتا ہے یا تو کوئی سو کر اٹھتا ہے تو فلا یغمسن، وہ ہرگز نہ ڈالے، یدہ، اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے، فی الاناء، پانی والے برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالے، حتی، یہاں تک، یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھل لے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ سونے کے وقت اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے مین پلیس، مطلب شرمگاہ پر گئے ہوں، اور شرمگاہ میں جانے کے وقت وہاں پر کچھ گندگی ہو، جیسے کہ ہم سوتے ہیں، سونے کی وجہ سے ہمارا پسینہ وہاں آ جاتا ہے، تو کھجاتے ہیں، تو کھجانے کے وقت جو گندگی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی گندگی سے اگر ہم ڈائریکٹ جہاں پر زیادہ پانی رکھا ہے اگر ڈالیں گے تو وہ پانی گندا ہو جائے گا، اس کا مطلب دھل نہیں سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے، ایسے نہیں، پھر بھی اس پانی میں گندگی آ جائے گی۔ تو اس گندگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے اپنا ہاتھ دھل لینا چاہیے، پھر اس زیادہ پانی سے لے کر ہم کو وضو کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ کو کیوں دھلنا چاہیے؟ صرف ہاتھ کے بارے میں ہی کیوں بتائے؟ پیر کے بارے میں کیوں نہیں بتائے؟ منہ کے بارے میں کیوں نہیں بتائے؟ تو بتا رہے ہیں وَلِأَنَّ الْيَدَ، کیونکہ بے شک ہاتھ آلَۃُ التطہیر، ہمارے باڈی کے دوسرے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو پاک کرنے والا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، مطلب ہر جگہ جو ہم پانی پہنچاتے ہیں وہ ہم ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھل لیں گے تب ہم اپنے باڈی پر دوسری جگہ پانی پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنظِیفِهَا، اس لیے اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کی پاکیزگی، فَتُسَنُّ، سنت ہوگی، الْبِدَایَةُ بِتَنظِیفِهَا،
تو اپنے ہاتھ کو دھلنے سے اسٹارٹ کرنا، مطلب جو ہم سو کر اٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو کہاں دھلنا چاہیے؟ ہاتھ دھلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہاتھ کے ذریعے سے ہم اپنے دوسرے باڈی کے دوسرے پارٹس کو کیا کر سکتے ہیں؟ صاف کر سکتے ہیں، اس لیے پہلے ہاتھ کو دھلنا سنت ہے۔ وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسُغِ، اور پھر یہ ہاتھ جو دھلنا ہم کو کلائی تک دھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سو کر اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا اوپر سے لے کر پورا ہاتھ دھلنا، اس طرح نہیں، ہماری جو انگلیاں ہیں وہاں سے اسٹارٹ کر کے، ان انگلیوں کے سرے سے اسٹارٹ کر کے ہمارے کلائی تک ہم کو ہاتھ دھلنا چاہیے۔ کیوں؟ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ، کیونکہ جب ہم ہاتھ دھلیں گے تو اتنا ہاتھ دھلنا کافی ہے، کیونکہ جب ہم اتنا ہاتھ دھلیں گے تو اس کے وجہ سے آرام سے زیادہ پانی سے ہم پانی وغیرہ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لِوُقُوعِ الْکِفَایَةِ، کیونکہ کفایت واقع ہوتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، بھی ہاتھ کو دھلنے سے، پھر تنظیفی صفائی میں، مطلب جب ہم صفائی کرنے لگتے ہیں تو ہم کو کلائی تک ہاتھ دھلنا کافی ہے، پورا ہاتھ دھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے ہاتھ کو کلائی تک دھل لیں گے تو جب کلائی تک دھل لیں گے تو اس کے ذریعے سے، کلائی کے ذریعے سے پانی نکال کر پورے ہاتھ کو دھل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہی پورا ہاتھ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سنت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب دوسری سنت، قال، اور فرماتے ہیں وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابتداء الوضوء، اور پھر وضو کے شروع میں ہی کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور پھر یہ سنت کیسا ہے دیکھو، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سے کم بسم اللہ بولنا چاہیے، نہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سکتے ہیں، نہیں تو پھر کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی بول کر، مطلب مستحب طریقہ کیا؟ بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی بول سکتے ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دعا ہیں، تو اس کا مطلب نہیں صرف یہ دعا ہے، لیکن جو سب سے اہم دعا ہے، جو سب سے اچھی دعا ہے وضو کو اسٹارٹ کرنے کے وقت، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ غسل الیدین، وہ تو ہو گیا ہے۔ وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کے ابتدا میں، وضو کے شروع میں ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم يسم اللہ، کیونکہ رسول فرماتے ہیں جس نے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، جس نے وضو کے شروع میں نام نہیں لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ایک کوسچن آئے گا کہ یہ حدیث ہے اور حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو وضو سے پہلے کیا بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ کہنا کیا ہونا چاہیے؟ واجب یا فرض، یا تو کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا اس کو سنت کہتے ہیں، اور سنت کہہ کر ہم کبھی کبھی کیا نہیں کرتے ہیں؟ بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ بھی نہیں کہتے ہیں، ڈائریکٹ وضو جا کر ہم کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا نام لے لیتا ہے وہ کیا ہے؟ وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ والمراد به نفی الفضیلۃ، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث لانے سے یہ مراد نہیں کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یہ مراد نہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ حدیث لانے سے مراد یہ ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وضو کے شروعات میں اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، یا تو بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ نہیں کہتا ہے، تو وضو کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نہیں مل پائے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے کہ اس کو بسم اللہ کہنا چاہیے، پھر بھی بسم اللہ نہیں کہا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کی جو مکمل فضیلت ہوتی ہے، مکمل جو ثواب ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ والمراد به نفی الفضیلۃ، نفی الفضیلہ کا مطلب کیا ہے؟ وضو کرنے سے ہمیں بہت سارا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے فضیلتوں کے ہم حامل ہوتے ہیں، تو وضو کرنے کے وقت بسم اللہ بولیں گے تو ہمیں مکمل فائدہ، مکمل ثواب، مکمل فضیلت ملے گی، لیکن اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو ہمیں مکمل ثواب، مکمل فضیلت، یا تو مکمل جو بھی چیز ہوتی ہے خدا کی طرف سے ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ ہم کو نہیں مل پائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ کہنا سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ والاصح، اور پھر اصح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، انہا مستحبۃ، انہا مستحبہ، کہ یہ جو شروع میں تسمیت ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، اگرچہ قدوری میں امام قدوری یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ صحیح قول کے مطابق یہ بسم اللہ کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟
وَيُسَمَّ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم استنجا کرنے مطلب جب ہم کو وضو کرنا رہتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پیشاب کرنے جاتے ہیں۔ مطلب وضو سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھائی چلیے اب کیا کر لیتے ہیں، استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وضو وغیرہ کریں گے۔ تو بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ استنجا کرنا وضو میں شامل ہے۔ وضو اگر ہم کو کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کی نیت کرنا، پھر اس کے بعد ہم کو استنجا وغیرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ استنجا کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کیا پڑھنا چاہیے؟ مطلب جیسے ہی ہم وضو کی نیت کیا اور پھر اس کے بعد استنجا جا رہے ہیں، تو جیسے وضو کی نیت کرتے ہیں ہم کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ العظیم وعلی ملت رسول اللہ، ٹھیک ہے، اتنا بول کر پھر اس کے بعد ہم کو استنجا جانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جو عورت ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہاں پر مطلب کشف العورات ہوتا ہے، اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصح قول کے مطابق حدیث میں آتا ہے ہم فرماتے ہیں کہ دیکھیے استنجا کے شروع میں بھی، استنجا کے بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، تو اس کے حساب سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ وضو میں جیسے ہی وضو کی نیت کرے ویسے ہی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد چاہے تم استنجا جاؤ چاہے نہیں جاؤ، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں استنجا کے شروع میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں کشف العورات ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ استنجا کے بعد ہی بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہم کیا اپنے صحیح وضو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں قول کے خلاف مصنف فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہے، بلکہ استنجا کے شروع میں بھی استنجا کے بعد میں بھی، ٹھیک ہے، دونوں وقت بسم اللہ ہم کو پڑھنا چاہیے، وہ صحیح ہو اور یہی قول صحیح ہے۔ کالا و سواکو، اور پھر تیسری سنت کیا ہے؟ سواک کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، لأنہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعالب علیہ وعند فقدہ یعالج بالعصبہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے پر معالبت کرتے تھے، اور کبھی کبھی مسواک نہیں ہونے کی وجہ، مسواک مفقود ہونے کے وقت، مسواک نہیں ہونے کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کا علاج کا مطلب کیا ہے؟ مسح کرنا انگلیوں سے ہی کرتے تھے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کرنا بھی وضو کی سنت میں شامل ہے۔ لأنہ فعل کذالک، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ کالا، یہ تو 3 سنت ہو گئے، اور چوتھی اور 5ویں سنت، ٹھیک ہے، یا تو صرف چوتھی سنت بتا رہے ہیں۔ والململۃ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ نہیں، پہلے ململہ بولے تو کھکھارنا، مطلب گلے میں پانی ڈال کر کھکھارنا یا تو پھر گلگلا کرنا، اور پھر استنشاق بولے تو ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔ لأنہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بہت ہی پابندی کے ساتھ کیا تھا۔ اب پابندی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی چھوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلہما علی المعالبۃ، معالبت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ململہ اور استنشاق کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا بھی۔ اب ململہ کیسا کریں گے؟ وکیفیتہ ان یمل، تو یہاں پر دونوں کی بتانے کی ضرورت نہیں، ایک بتا دیں گے تو دوسرا ہم کو اس طرح کرنا ہے، اس لیے یہاں پر کیا بولے؟ ایک کی کیفیت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیفیت ہو، اس کی کیفیت، اس کا میتھڈ اس طریقہ ہے کہ ان یململ ثلاثاً، کہ اپنے پہلے جو ہے گلے میں ناک میں پانی ڈالنا ہے، پہلے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، 3 بار پانی ڈالنا ہے۔ یاخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، ہر 3 بار جو ہے نئے پانی لے کر اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے، یا تو ناک میں نہیں بلکہ کلی کرنا ہے، ٹھیک ہے، گلا والا جو ہوتا ہے گرارہ کرنا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلی کرنا ہے، گلالہ کرنا ہے، گلا صاف کرنا ہے، ناک میں نہیں۔ یمل ملا کا مطلب کیا ہے؟ گلالہ کرنا، گرارہ جو گلے میں پانی ڈال کر ہم کرتے ہیں۔ ثم یستنشق، پھر اس کے بعد اپنے ناک میں پانی ڈال کر کرے گا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رسول کے وضو میں اسی طرح کرنا ہم کو ہمارے لیے حکایت کیا گیا ہے۔ وکذالک، اسی طرح، هو المحکی من وضوئہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے ململہ اور استنشاق ہمارے لیے حکایت کی گئی ہے، ہمارے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں ومسح الاذنین، اور پھر
ہمارے کانوں کا مسح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ سنت بما الراس عندنا، ہمارے پاس کیا فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، تو سر کا مسح کرنے کے وقت ہمارے ہاتھوں میں پانی ہوتا ہے، اسی پانی کے ذریعے ہم کان کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ یہ کس کی رائے ہے؟ ہماری حنفیوں کی رائے ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہے، اگر سر کا مسح کر لیے تو کان کا مسح کرنے کے وقت کیا کرنا ہے؟ دوسرا نیا پانی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لقولی، ہم کیوں کہتے ہیں لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کان ہے وہ ہمارے سر کا حصہ ہے، یہ ہمارے سر کا حصہ ہے، اس لیے ہم جب سر کا مسح کرتے ہیں تو اسی پانی سے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کان کا بھی مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کان جو ہے ہمارے سر کا حصہ نہیں بلکہ یہ ہمارے چہرے کا حصہ ہے۔ تو جب چہرے کا حصہ ہوا تو یہ الگ پارٹ ہو گیا، چہرہ الگ، کان الگ اور سر کا مسح الگ۔ تو پہلے ہم سر کا مسح کریں گے، پھر کان کا مسح کرنے کے وقت نیا پانی ہم لیں گے۔ والمراد به بیان الحکم دون الخلقہ، تو یہاں پر جو ہماری بات جو ہے اذنین کی جو بات ہے، یہاں پر وہ اس کو کہاں پیدا کیا گیا ہے، کہاں چرچا چل رہا ہے، مطلب اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا کان کیسا ہونا چاہیے، یہ بتانا مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مراد یہ ہے کہ کان کا مسح کرنا ہے، بیان الحکم، کان کا مسح کرنا ہے۔ اور وہ مسح کس طرح کرنا ہے؟ حنفیوں کے نزدیک جس پانی سے ہم سر کا مسح کرتے ہیں اسی پانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کان کا مسح بھی کرنا ہے۔ لیکن امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پانی سے ہم سر کا مسح کرتے ہیں اسی سے کان کا مسح نہیں کر سکتے، بلکہ کان کے لیے دوسرا پانی لینا پڑے گا۔ بیان الحکمی، یہاں پر مطلب جو ہے یہ جو کان کی بحث آئی ہے وہ کیا ہے؟ حکم بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کان کی خلقت کے بارے میں بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قال، اور پھر فرماتے ہیں وتخلیل اللحیہ، اور پھر دوسری ایک سنت ہے ہمارے داڑھیوں کی خلال کرنا چاہیے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل بذالک، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے رسول کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے داڑھیوں کا خلال کریں، داڑھی، ٹھیک ہے۔ وکیلا، اور پھر فرمایا گیا ہم سے، اور پھر مطلب حنفیوں کے نزدیک کہا گیا ہوا سنت عند ابی یوسف، کہ ابو یوسف کے نزدیک یہ بات سنت ہے، اور پھر امام محمد اور ابو حنیفہ کے نزدیک خلال کرنا جائز ہے۔ لیکن فتویٰ کون ہے؟ ابو حنیفہ قول پر نہیں، ابو یوسف کے بھی قول پر امام محمد اور ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں، بلکہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ لأن سنت، کیونکہ سنت کیا ہے؟ اکمال الفرض فی محلہ، اکمال الفرض فی محلہ والداخل لیس بمحل الفرض، تو علوم فرض کیا ہے؟ ہمارا جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں سے لے کر ہمارے ٹھوڑی تک کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو پانی پہنچانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو داڑھی کے اندر جو ہے، مطلب داڑھی کے اندر جو بال ہے وہاں تو ہم کو دھلنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے۔ تو سنت کے طریقے پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ داڑھی کا خلال کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض کیا ہے؟ وضو میں فرض کیا ہے؟ کہ داڑھی کے جو ہمارا ٹھوڑی ہے وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ پھر اب جو داڑھی ہے، داڑھی کے اندر والی بات جو ہے، داڑھی کے اندر مطلب لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے، تو داڑھی کے اندر تو کچھ کرنا فرض نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے، ایسا کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرض نہیں ہونے کی وجہ سے ہم داڑھی کا خلال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ لأن اکمال الفرض فی محلہ، کیونکہ فرض کی تکمیل اس کے محل میں ہونی چاہیے۔ اس کی محل کہاں ہے؟ ہمارے پیشانی سے لے کر کہاں تک ہونی چاہیے؟ ٹھوڑی کے نیچے تک۔ وہ داخل، اور پھر داڑھی کے اندر جو ہے، داڑھی کے اندر ہونے کا مطلب کیا؟ داڑھی کے جو بال ہے لیس بمحل الفرض، وہ فرض کا مقام نہیں رکھتے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت ہے۔ اسی طرح رسول فرماتے ہیں اپنے انگلیوں کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ خلال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی داڑھی جو ہے، داڑھی کا بال جو ہے وہ سنت ہے، لیکن انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے۔ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، تم لوگ اپنے انگلیوں کا خلال کرو تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہارے انگلیوں کا خلال نہ کر سکے۔ وَلِأَنَّهُ، ابھی یہاں پر انگلیوں کو خلال کرنا فرض ہے، وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ لِأَنَّهُ اکمال الفرض فی المحل، تو یہاں جو انگلی ہے وہ انگلی ہمارے انگلی کے باہر تو کوئی چیز نہیں، انگلی تو انگلی ہی ہے، لیکن جو ہماری داڑھی ہے، داڑھی کے باہر ایک بال آ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں؟ سنت کہیں۔ لیکن انگلی میں تو کوئی چیز نہیں، اس لیے پوری انگلی کو دھلنا اور پھر خلال کرنا وہاں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر قالا و تقرار الغسل الی الثلاث و تقرار الغسل الی الثلاث، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر اعلیٰ کو 3 بار دھلنا بھی سنت ہے، لأنہا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تولا مرتن کیونکہ ہر ایک کو ایک بار دھلا۔ اب وہ ایک بار دھلنا فرض ہے اور 3 بار دھلنا کیا ہے؟ سنت ہے، وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو قال ھذا وضوء لا يقبل اللہ، اگر کوئی ایک ھذا وضوء لا يقبل اللہ الا بہ، اگر کوئی ایک بار، اگر مطلب کوئی وضو نہیں کیا ایسے جا کے نماز پڑھنا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز قبول ہونا ہے تو کم سے کم جو اعلیٰ وضو میں دھلنا فرض ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک بار دھلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا وضوء ایک ایسا وضو ہے لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، مطلب اس وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کون سا وضو ہے؟ مطلب ہر اعلیٰ کو ایک بار دھلنا، ٹھیک ہے۔ وہ تولا مرتین، اور پھر ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ہر اعلیٰ کو 2 بار دھلے، اور پھر بعد میں کیا کیے؟ وقالا، اور پھر جب 2 بار کیے تو پھر فرماتے ہیں ھذا وضوء من یضاعف اللہ لہ الاجر مرتین، اگر کوئی 2 بار دھلتا ہے، کوئی اپنے اعلیٰ کو 2 بار دھلے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ثواب ہے ڈبل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہر اعلیٰ کو ہر عضو کو 3 بار پانی سے دھلتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، تو اعلیٰ کو 3 بار نئے پانی سے دھلنا یہ میرا وضو ہے، اور پھر میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کا وضو ہے، ٹھیک ہے۔ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، اگر کوئی 3 سے کم کیا، مطلب ایک بار کیا، اس میں سے کوئی ایک زیادتی کیا یا 2 کمی کر دیا، مطلب سنت 2 ہی بار ہے یا 2 سنت صرف 1 بار ہے فرض، ٹھیک ہے۔ مطلب سنت کیا ہے؟ 3 بار دھلنا ہے۔ اب وہ سنت کو کیا بولا؟ نہیں، 1 ہی بار دھلنا سنت ہے، یا تو پھر 2 ہی بار دھلنا سنت ہے، 3 کو نہیں بول رہے، مطلب وہ 3 بار کو دھلنا سنت نہیں مان رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح بولتا ہے تو وہ رسول کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ فقط تعدیٰ مطلب حکم کا، مطلب اس نے اسلام کے حکم کے آگے چلے گیا ہے، وظلم، اور پھر اسلام کے حکم کو ظلم کر دیا ہے، اسلام کے حکم کے اوپر ظلم کیا ہے۔ والوعید لعدم رؤیتہ سنتاً، اور پھر یہ 3 بار کو دھلنا جو لوگ سنت نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، ایک بار اعلیٰ کو 1 بار دھلنا فرض ہے، 2 بار دھلنا سنت ہے، تیسری بار دھلنا نفل ہے، اس طرح کی بھی رائے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔